بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان کے کچھ الفاظ دل کی گہرائیوں میں اس طرح بس جاتے ہیں کہ وہ الفاظ انسان کبھی بھلا نہیں سکتا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی محبت میں آ کر وہ شخص گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اللہ نہ جلدی کرتا ہے نہ دیر، ہمیشہ جو بھی کرتا ہے صحیح وقت پہ کرتا ہے۔ تم دعا مانگو پھر اللہ پر چھوڑ دو، اگر وہ چیز بہتر ہوگی تو ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر رکھ، تیرا یہی صبر تجھے جنت تک لے کر جائے گا۔ اذان کے دوران دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ اللہ کی محبت نماز تک لے جاتی ہے، انسان خود نہیں اٹھتا، محبت اٹھاتی ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اس وقت تو صرف ایک اللہ ہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ شکر ادا کرو ان گناہوں کا جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ خاموشی ایگو نہیں، خاموشی صبر ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین کیجئے آپ کے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ جو بھی ملے محبت سے استقبال کرو۔ عزت دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں، اور ناراضگی لفظوں میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی۔ عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا نرم بستر اور میٹھی نیند چھوڑ کر نماز فجر پڑھ کر زندگی کا خوبصورت آغاز کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، جب جب میں نے خود کو تنہا محسوس کیا، تب تب تیری رحمت نے سہارا دیا۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتی ہے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کے بولنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے اس رب پہ یقین رکھو۔ خوبصورت رشتہ ہے میرے اور میرے اللہ کے بیچ، زیادہ میں مانگتا نہیں اور کم وہ دیتا نہیں۔ صبر رکھ، تیرا یہی صبر تجھے جنت تک لے کر جائے گا۔ جب اپنے لیے دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد کر لیا کرو، پتہ نہیں اس کے نصیب کی خوشی تمہارے دعا کے انتظار میں ہو۔ ہمیں ساری زندگی بس اسی بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آخر میں لوگ یہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھکانہ قبر ہے، عبادت کچھ تو کر اے مسلمان۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ جو شخص سورہ ملک کو ہر رات پڑھا کرے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تم دعا مانگو پھر اللہ پر چھوڑ دو، اگر وہ چیز بہتر ہوگی تو ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔